إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أو كما جاء في الحديث. برادر الاسلام، خواتین ملت، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے. اچھے تاریخ ہو گئی محرم کی. محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلتیں بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نفل روزے کے لیے سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا محرم کا مہینہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے نفل روزے رکھتے تھے، ویسے محرم میں بھی رکھتے تھے. تو نفل روزے کے لیے بہترین مہینہ ہے. اس مہینے کے متعلق فضیلتیں بہت ساری آئی ہیں. کچھ حدیثیں صحیح ہیں، کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے محرم کی 10 تاریخ کو پیدا کیا، ایسے بھی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا محرم کی 10 تاریخ کو. نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی محرم کی 10 تاریخ کو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور نکالا گیا محرم کی 10 تاریخ کو. کتنے واقعات. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے 10 محرم کو قبول کی. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ نے 10 محرم کو قبول کی. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں ذکر کیے گئے. کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں. صحیح حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے. محرم کی 10 تاریخ کو آپ نے دیکھا یہودی خوشی منا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں اور بچیوں کو زیور وغیرہ لگا کے بہت خوشی منا رہے ہیں. صبح کا وقت رہا ہوگا، سمجھیے 7-8 بجے کچھ بھی. پوچھا کیا خوشی ہے جی آج؟ کہا ارے آج محرم کی 10 تاریخ ہے. آج اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو نجات دلائی. ہم لوگ بچ کے نکل گئے. اس کی خوشی میں ہم لوگ آج روزہ رکھے ہیں اور یہ خوشی منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے بچا کر بنو اسرائیل کو سمندر پار کرایا، تو وہ خوشی تم سے زیادہ ہم کو ہے. لہٰذا آج سب روزہ. اعلان کرا دو جی مدینے میں جتنے لوگ ہیں اب روزہ. جو لوگ کھا لیے ہیں اب سے روزہ. جو لوگ نہیں کھائے اب اس کے بعد نہیں کھانا، روزہ رکھنا. ایسا آپ نے حکم دیا، فرض ہو گیا. محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض. پھر اس کے بعد دوسرے سال رمضان کا مہینہ ہو گیا، رمضان کا روزے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے. کوئی نہیں رکھا تو کوئی حرج نہیں. اب وہ فرض روزہ نفل میں بدل گئے. صحابہ میں سے کچھ لوگ رکھتے تھے، کچھ لوگ نہیں بھی رکھتے تھے.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے تعلق سے آتا ہے، کسی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے، کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو ناشتہ کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا آج کیا دن آپ کو معلوم ہے کیا؟ ہاں جی محرم کی 10 تاریخ ہے۔ روزہ آپ نہیں رکھے؟ بھائی روزہ پہلے سال فرض تھا، اس کے بعد نفل ہو گیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ اگر تم روزے سے ہو تو پھر جاؤ، اگر روزہ نہیں رکھے تو آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو، ایسے انہوں نے کہا۔ تو صحابہ میں سے بہت سارے لوگ رکھتے تھے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ 9 ہجری کو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کہا ہے، یہودی داڑھی کو رنگ نہیں لگاتے، تم لوگ داڑھی کو رنگ لگاؤ، یہودی جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم جوتا پہن کر نماز پڑھو۔ اس طرح بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں۔ صحابہ نے پوچھا ہم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے، یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے نا، ہم وہ مل گئے نا ایک ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی رہی تو میں آئندہ سال 9واں روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال فرما گئے دوسرا سال آنے سے پہلے۔ اس کا معنی لوگوں نے یہ سمجھا کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا، 10 نہیں تو 11 کو روزہ رکھنا، 10 اور 11۔ یہودیوں کی مخالفت، وہ ایک دن روزہ رکھتے، اس کے آگے یا اس کے پیچھے ایک دن ہم روزہ رکھ لیں۔ ایسے نبی کریم نے فرمایا اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، تو لہٰذا محرم کی 10ویں تاریخ ہمارے یہاں منگل کو پڑتی ہے، تو منگل کا روزہ 10واں، اور اگر کوئی چاہے 9 اور 10 بہت اچھا ہے، پیر کو اور منگل کو روزہ رکھ لے۔ اگر کسی کو موقع نہیں ملا پیر کو روزہ رکھنے کا تو منگل اور چہارشنبہ رکھ لے، اور اگر کسی کو وہ بھی یہ بھی رکھنے کا موقع نہیں ملا تو منگل کے دن روزہ رکھ لے 10واں روزہ۔ کوئی نہیں رکھا تو عیب کی بات نہیں، گناہ کی بات نہیں، پکڑ نہیں اللہ کے ہاں، نفل روزہ ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے متعلق بہت ساری باتیں آئی ہیں، لہذا اللہ کا بڑا پیارا مہینہ ہے۔ 4 مہینے جو اللہ کو بہت پسند ہیں، محترم ہیں، اللہ کیا جن کی بڑی عزت اور قدر و منزلت ہے، ان میں سے سال کا یہ پہلا مہینہ محرم بھی ہے، لہذا جن کو توفیق ہوگی محرم کا روزہ رکھیں۔ محرم، لیکن اس محرم کے اندر بہت ساری دوسری باتیں شامل ہو گئی، بدعتیں بہت آ گئی اس میں۔ ایک بدعت تو یہ ہے اس مہینہ کو لوگ شہادت کا مہینہ کہتے ہیں، بڑی بدعت۔ اللہ نے اس کا مہینہ اللہ کے رسول محرم رکھا، تو یہ شہادت کا مہینہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ ایک بڑی خرابی ہے اور بہت غلط بات ہے، اس کو شہادت کا مہینہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا، خوشی بنو اسرائیل کو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم کو خوشی ہے، تو خوشی کا مہینہ ہوا نا محرم، غم کا مہینہ کیسے ہو گیا؟ تو لہٰذا شادی نہیں کرتے ہیں، بیپار شروع نہیں کرتے ہیں، اور کچھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں محرم کی پہلی تاریخ آتے ہی اپنی بیویوں کو بھیج دیتے ہیں ماں کے گھر، شوہر ادھر بیوی ادھر۔ کہا نہیں، محرم کی سفر کی 13 تاریخ تک ہم لوگ دور رہیں گے۔ زیور نکال دیے، کالے کپڑے پہن لیے، سینہ پیٹتے ہیں، گالوں پر تھپڑ مارتے ہیں، سب حرام حرام حرام۔ کتنی بدعتیں آ گئیں، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔
10ਵੀं तारीख को लोग सबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद ने पानी नहीं दिया, आज पानी पिलाएंगे, सबील लगाते। हराम है। कोई भी चीज़ ये जो करते हैं किसी हदीस से, ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है, ये सब गुनाह के काम हैं। मुहर्रम खुशी का महीना है, 10वीं तारीख को रोज़ा रखते हैं खुशी में। मुसलमानों में ये ग्रुप है जिनको शिया कहते हैं। ये लोग ज़बान से दावा करते हैं अल्लाह के रसूल के सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं और अल्लाह के रसूल के ख़ानदान के लोगों से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। ज़बानी दावा। तारीख़ तो बताती है कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान इनकी वजह से हुआ। इनको सिया कहते हैं, शिया कहते हैं। ये लोग हैं बहुत सारे। हिंदुस्तान भी इनकी बहुत सारी हुकूमतें थी, लखनऊ में भी, रामपुर में भी, और पता नहीं कितनी जगह, अहमदनगर, बहुत सारी जगह शिया की हुकूमत थी। बहरहाल ये सब रस्में उनकी तरफ से आ गई मुसलमानों के अंदर। इनके मुकाबले में एक और ग्रुप है, उनको कहते हैं नवासिब, दुश्मनी करने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से उनको मोहब्बत नहीं। कहते क्या जी, अल्लाह के रसूल, अब उनके बच्चों को, बेटों को, पोतों को, नवासों सब क्या है, कुछ नहीं। ये लोग क्या कहते हैं एक हदीस बयान करते हैं, मुहर्रम की 10वीं तारीख को जो भी आदमी अपने घर वालों को अच्छा खिलाएगा, साल भर अच्छा खाता रहेगा, साल भर उसको परेशानी नहीं होगी, हमेशा खाना पीना अच्छा मिलेगा। बस लोग कहते हैं हमने इस हदीस पर अमल किया, 10वीं तारीख को मुहर्रम की खूब अच्छी तरह खिला पिला के बच्चों को गुजारे, कभी उनको फाका नहीं आया, खुश हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। अगर किसी बात पर अमल करने से अगर कोई फ़ायदा हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बात भी सही है, सच्ची है। मिसाल के तौर पर ऐसे रख लें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भाई तिरुपति गए, उसमें 1 लाख रुपए डाले, 10 लाख रुपए फ़ायदा हुआ। उसका मतलब क्या हुआ? फ़ायदा हो गया तो काम भी सही किया। काम गलत हो सकता है, फ़ायदा अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह जिसे चाहता है फ़ायदा देता है। तो ये लोग कहते हैं कि 10वीं तारीख को खूब बिरयानी वगैरह पिला के घर बना के खिलाना चाहिए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये अल्लाह के रसूल के ख़ानदान के दुश्मनों की हदीस है। ऐसे कहते हैं, मामूल के मुताबिक खाए पिए ठीक, और उसी तरह रमज़ान के रोज़े में लोग एहतिमाम करते हैं ना इफ्तारी का। आज भी 10वीं तारीख को रोज़ा है, रोज़े की वजह से कुछ लोग अच्छा खाए पिए तो ठीक है। ये नहीं समझना चाहिए कि आज के दिन अच्छा खाए खिलाए पिलाए तो साल भर घर के लोगों को अच्छा मिलता रहेगा। ये अक़ीदा रख के नहीं खिलाना पिलाना चाहिए। इस महीने को लोगों ने बदल दिया। हुआ ऐसा कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने। अब अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बाद खलीफा बनते आए। हज़रत हसन पर खलीफा बनने की बैत की कूफा वालों ने, कुछ दूसरे लोगों ने। हज़रत मुआविया भी खलीफा बने, बहुत सारे लोगों ने बैत की। बहरहाल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ 60 हिजरी में। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने इंतकाल से पहले लोगों से मशवरा करके अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया, लिख दिया मेरे बाद मेरा बेटा यजीद खलीफा, और बहुत सारे लोगों का दस्तखत भी ले लिए। ये गोया उनकी वसीयत हो गई। अब तक ऐसा था कि खलीफे के इंतकाल के बाद लोग मिलकर किसी को भी खलीफा बनाते, बेटा हो, नवासा हो, पोता हो, ऐसा नहीं था। अब यहाँ से ख़ानदान में आ गए, हज़रत मुआविया के ख़ानदान में आ गई खिलाफत, इसलिए लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, बैत कर लिए तो कहा ठीक है, जायज़ है। ऐसा हो गया।
تو جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید خلیفہ بن گئے۔ اب جتنے گورنر تھے سب کو فوراً میسج بھیجے کہ اب یزید خلیفہ، اس بستی میں جتنے بڑے لوگ ہیں سب کو بلا کے بیعت لو کہ میں خلیفہ ہوں۔ مدینے میں بھیجے گورنر کے پاس حکم، اس لیے کہ مدینے میں بہت بڑے بڑے لوگ رہتے تھے۔ لوگوں نے بیعت کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلائے، بیعت کرو بھائی یزید خلیفہ۔ بولے اب رات میں کیا بیعت کریں، مجھے کل تک کا ٹائم دو، کل صبح میں آ کر بیعت کرتا ہوں۔ اب سیدھے سادے لوگ تھے، کہا ٹھیک ہے کل آ کے بولو۔ فوراً مکے کو چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے۔ بولے تھے کل آ کے بیعت کروں گا، لیکن اپنے گھر والوں کو لے کر مکے کو چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، ان کو بلائے، بیعت کیجئے یزید کے لیے۔ کہا اب رات میں اکیلا بیعت کروں، دن میں سب کے ساتھ بیعت کروں گا، سب کے سامنے، کل میں بیعت کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر مکے کو چلے گئے، حضرت حسین بھی فوراً چلے گئے۔ 2 آدمی بیعت نہیں کی، باقی پورے لوگ بیعت کر لی۔ اب مکے میں جا کے یہ لوگ رہنے لگے، یزید کی بیعت کو مانتے ہیں، ہم نہیں بیعت کریں گے۔ یہ غلط کام تھا بہرحال، لیکن غلطی سب سے ہوتی ہے، نبی سے نہیں ہوتی ہے۔ اب کوفے والوں کو معلوم ہوا، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کو زہر دینے کی کوشش کی، مارا، تکلیف دیا۔ حضرت علی دعا کرتے تھے اللہ میں ان سے بیزار ہو گیا، اللہ یہ لوگ بھی مجھ سے بیزار ہو گئے اللہ، یعنی ایک طرح سے موت کی خواہش کی، ایسے لوگوں کے پاس آ کر میں پھنس گیا نا اللہ، اتنے خراب لوگ۔ کوفے والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین مکے میں ہیں، خط لکھے، ہم لوگ بیعت نہیں کیے یزید کی، کچھ لوگ کیے ہیں تو ظاہر میں کیے ہیں، دل سب تمہارے ساتھ ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ 500 خط لکھے، بڑے بڑے لوگ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا بھئی یہ غلط آدمی ہے خلیفہ، یہ لوگ اچھے کام کے لیے بلاتے ہیں، جانا چاہیے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بھائی تھے، محمد ان کا نام محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں، سگے بھائی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو لونڈی تھی ان سے تھے بھائی۔ ان سے مطیع بن ایاس نامی آدمی نے جا کے کہا یزید ظالم ہے، یزید شراب پیتا ہے، یزید زنا کرتا ہے، یزید کتوں کو پالتا ہے، بندروں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، ایسا لمبا سنا۔ حضرت حسین کے بھائی کہا میں کتنی مرتبہ گیا، ملاقات بھی، یزید نماز کا پابند ہے، دینی کام مسئلے پوچھتے ہیں، سب کرتے، کوئی بات نہیں دیکھے نا، تم دیکھے؟ دیکھا نہیں، لوگ بولتے، دیکھو ایسا نہیں بولو، لوگ بولتے تم بولو گے کیا؟ بہت ڈانٹے اس کو، خیر کہ ایسا ہوا تمہارے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنے خطوط لکھے تو ان کو جانا چاہیے۔ پہلے انہوں نے عقیل بن ابی طالب کو بھیجا، سمجھے کہ طرح سے ماموں، ان کو بھیجا، جاؤ کوفے والے صحیح ایسے ہیں کیا، چپ جا کے دیکھو۔ وہ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے میں ہیں، وہ جا کے کوفے میں دیکھے، لوگ بہت خوش ہو گئے، ہاں آگے بھی حضرت علی کے آدمی آ گئے، تیار ہو گئے۔ ایک آدمی تھا کوفے کا سردار عروہ بن ہانی، اس کے گھر میں جا کر حضرت مسلم بن عقیل رہ گئے، لوگ آ کے بیعت کرتے۔ کوفے کے جو گورنر تھے یزید کی طرف سے مقرر کیے، نعمان بن بشیر، وہ ایک سیدھے سادے صحابی، آئے بیعت کرتے کیا ہوتا، ایسا بول کر خاموش رہتے تھے۔ چند کوفے والے جا کر یزید کو بولے آپ جسے گورنر رکھے ہیں وہ آپ کے خلاف ہے، وہاں مسلم بن عقیل سب سے بیعت لیتے ہیں حضرت حسین کے لیے، وہ تماشا دیکھ رہا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ عبید اللہ بن زیاد، یہ گورنر بصرے کے، ان کو فوراً چارج دیے کوفے کا بھی، تم دونوں کے گورنر،
ان کو نعمان بن بشیر کو بلا لیے. اب عبید اللہ بن زیاد کیا کہ رات کے وقت سب رومال لپٹ کے خالی آنکھ کھلی رکھ کے گئے. لوگ دیکھ رہے حضرت حسین معلوم ہوتے نا، مرحبا آئیے تشریف لائیے. حضرت حسین سب اللہ کے رسول کے نواسے آ گئے. سب یہ سنتے ہوئے جاتے ہیں، سیدھا گئے گورنر ہاؤس کو، جا کے سب رومال نکالے. تب معلوم آ رہے یہ تو دوسرا آدمی ہے بھائی. اچھا سب معلوم کیے کیا بیعت لیتے ہیں کیا حضرت حسین کے لیے؟ ہاں. ایک آدمی کو 2000 دینار دیے، تم جا کے دیکھو یہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، کس کے گھر میں ہیں، کیسا بیعت دیتے ہیں. رازداری کے ساتھ جا کے کرنا. چھپ چھپا کے ادھر ادھر جا کے معلوم ہو گیا عروہ بن ہانی کے گھر میں ہے. جا کر بولے میں فلاں بستی سے آیا ہوں، حضرت حسین کی بیعت میں کرنا چاہتا ہوں، ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کس سے کرنا؟ ان سے کرو. ہاں مسلم بن عقیل سے بیعت کر کے وہ 2000 روپے کی تھیلی دیے. آپ مدد کیجیے لوگوں کی، بیعت دیجیے، سب بول کر آ گئے. اب معلوم ہو گیا ان کو کس کے گھر میں بیٹھے ہیں مسلم بن عقیل. بلا کے عروہ کو پوچھے کہاں ہے مسلم بن عقیل؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. آؤ جی ادھر، وہ 2000 روپے والے جانتے اس کو؟ کانپنے لگا، ارے یہ جاسوس تھا. اب کیا کرتے؟ کہا کہ کل تجھے مجھے قتل کرنا ہے تجھے. حضرت حسین کو معلوم ہوا، یہ مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا کہ ہمارا اس بستی کا سردار ایسا ہے. 4000 آدمی لے کر گئے اس کو عبید اللہ بن زیاد سے مقابلہ کرنے کے لیے. جا کر وہاں گئے تو کوفے کے بڑے لوگوں کو بلا کر اپنے محل میں بیٹھا لیا. کہا خبردار کوئی بھی آدمی ان کا ساتھ دیا تو گردن اڑا دوں گا. یہاں سے بولو جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ، بیعت نہیں کرنا. اعلان اعلان اعلان. جلدی جلدی عورتیں آ کے اپنے بچوں کو بلا کر آ جاؤ آ جاؤ، نہیں کرنا بیعت، گورنر خطرناک، گردن اڑا دے گا. بڑے لوگ سب بلا بلا کے سب کو لے گئے. 4000 آدمی آئے، مسلم بن عقیل دیکھا تو 30 آدمی ہیں، سب بھاگ گئے. کتنے بے وفا لوگ دیکھیے، سب بھاگ گئے. اب اس نے کہا تم کو قتل کرنا ہے. حضرت مسلم بن عقیل بھی بھاگے. 30 آدمی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو 20، تھوڑی دیر کا 10، اس کا دیکھا تو کوئی نہیں. کھانے نہیں پینے نہیں. رات کے 2-3 بجے جا کے ایک عورت کے گھر میں دروازہ مارے، میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، پانی پلاتے کیا؟ کہا پانی پلا. کون تم؟ میں مسلم بن عقیل. اچھا تم کیا؟ کمرے میں چھپا دی. اس کا بیٹا آیا، کون آئے؟ بولتی نہیں، کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں. دیکھ لیا ہاں مسلم بن عقیل. کیا؟ جا کے فوراً بولا عبید اللہ بن زیاد کو، یہ میرے گھر میں میرے اماں چھپا کر رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، پکڑ کے لاؤ جی. پکڑ کر کے لے آئے. عرفے کا دن قتل کر دیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے سے کوفہ جانے تیاری کر رکھی. سارے لوگ جا رہے ہیں مینا کو حج کرنے. 9 تاریخ ذی الحجہ کی. آئیے نکل پڑے وہاں کوفے کے لیے. مسلم بن عقیل قتل ہونے سے پہلے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو بولے تو میرے خاندان کا سب سے قریبی رشتہ دار، یہ ایک نصیحت کرتا ہوں جا کے حسین کو سلا دو. کوفے کے لوگ بڑے بد دماغ ہیں، بد کردار ہیں، بے وفا ہیں، ہرگز نہیں آنا، جا کے سنا دو بھائی. وہ فوراً نکل کے گئے، یا ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیے. وہ گئے جا کے سنانے کے لیے. حضرت حسین نکل گئے تھے، راستے میں جا رہے. حضرت حسین جب مکے سے نکلے صحابہ سب آ کر بولے نہیں جانا، کوفے کے لوگ غدار ہیں، بے وفا ہیں، تمہارے باپ کو قتل کیے، تمہارے بھائی کیسے. کتنا کرے تو حضرت حسین مانتے ہی نہیں میں جاؤں گا. اتنے خطوط ہیں، اتنے لوگ ہیں. مسلم بن عقیل نے بھی کہا کہ سب ٹھیک ہے. اس وقت وہی معاملہ تھا کہ سب ٹھیک تھے. گئے، کتنے لوگ منع کرنے کے باوجود گئے. آخر میں جب انہوں نے آ کے سنا دیا کہ تمہارے آدمی کو قتل کر دیا، اب یہ بھی مکے کو واپس آنے سوچے. ان کے خاندان والوں نے کہا مسلم بن عقیل کہ ہرگز نہیں، ہمارے باپ کا قتل ہوا، جا کے بدلہ لیں گے. حضرت حسین تیار ہو کے گئے ایک جگہ جا کے اترے. جب عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ یہ آ رہے ہیں، 4000 لشکر بھیجا، 4 آدمی کا. عمر بن سعد کو دے کر جاؤ جی، ان کو آنے نہیں دینا. گئے کربلا میں جا کے اترے.
پوچھے کیا جی کیا بستی کا نام؟ کربلا. ہاں کربن و بلا، مصیبت اور پریشانی کی بستی کیا یہ؟ ایسا بولے. اس کا دائے بولے. حضرت حسین آخر میں مان لیے. اچھا بھائی میں 3 باتیں بولتا ہوں، کسی ایک بات کو مان لو، مجھے واپس جانے دو، میں چلے جاتا ہوں مکے کو، نہیں تو مجھے جو جہاد میں گئے ہیں نا لوگ ان کے ساتھ مجھے بھیج دو، میں بھی جا کے جہاد کرتا ہوں، نہیں تو یزید کے پاس مجھے بھیجو، میں جا کر بیعت کر لیتا ہوں. خوش ہو گئے. اچھا ایسا ہے کیا؟ عبید اللہ بن زیاد کو جا کر بولے 4000 لشکر کے گورنر صاحب ایسا بولتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد بولا ٹھیک ہے نا، بلا کے لاؤ. حضرت حسین کا سوتیلا ماموں تھا شمر ذیل جوشن جس کو کہتے ہیں، کہا خبردار عبید اللہ بن زیاد پر بہت اس پر ان دونوں میں دوستی، ہرگز ایسے نہیں تمہارے پاس آنا ہو، تم جو سزا دو گے اسے ماننا. کیا کرتے ہیں؟ اور 1000 لشکر دے کے اسی شمر کو بھیج دیا، جاؤ جی تم عمر بن سعد کو بھیج دو دوسری جگہ، تم کمانڈنگ کرو. گئے. بڑی تکلیف پریشانی. حضرت حسین کے ساتھ 72 آدمی، 70 پر 2 آدمی تھے لڑنے والے، بچے عورتیں سب اس کا، اور وہ 5000 کا لشکر. جمعرات کا دن ظہر کی اذان ہوئی. حضرت حسین نے کہا بھائی تم لوگ نماز پڑھاؤ، تمہارے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. انہوں 72 آدمی، انہوں 5000 نا. انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اللہ کے رسول کے نواسے، آپ نماز پڑھاؤ، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جمعرات کے دن حضرت حسین نے ظہر کی نماز بھی پڑھائی، عصر کی نماز بھی پڑھائی. اب اس کے بعد مغرب عشاء کا وقت، مغرب کے قریب لوگ آنے لگے. کیوں آتے ہیں بھی، کیا آتے ہیں؟ نہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں. ایسے بات بڑی، یہاں تک کہ لڑائی شروع ہو گئی. یہ 72 آدمی پوری رات مقابلہ کرتے رہے 5000 آدمی کا. دوسرے دن حضرت حسین اکیلے بچ گئے تھے. بہت سارے واقعات بیچ میں ہوئے. حضرت حسین لڑتے رہے 5000 آدمی کے ساتھ، اکیلے حضرت حسین لڑتے رہے. کسی کو ہمت نہیں قریب جانے کی. اللہ کے رسول کے نواسے، ان کے پاس کیسے کریں؟ اسی شمر ذیل جوشن نے کہا کیا جی بزدل ہو کیا، ہمت نے کیا، مارو جی قتل کرو. جمعے کے دن حضرت حسین کو شہید کر دیے. بات اتنی. یہ شہادت حضرت حسین کی. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن بھی حسین. اتنی فضیلتیں حضرت حسین کی. بدبختوں نے ان کو شہید کر دیا. اب ان کی عورتیں سب یزید کے پاس گئیں. یزید نے بڑی عزت کی، ان سب کو زیور کیا کیا پہنانا سب کیا، اور افسوس کا اظہار کیا. پھر مدینے کو بھیجا. یہ سب ذکر کیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے یزید قتل کیا، کہتے یزید پلیت گندا یزید. نعوذ باللہ، نہیں جی. اب لوگ نام یزید رکھتے ہی نہیں. کوئی شیعہ کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں وہ یزید نام نہیں رکھنا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے تابعین علماء گزرے ہیں جن کا نام یزید تھا. یزید پورا نام نہیں ہے، لیکن لوگ لعنت کرتے ہیں یزید کو. یہ کربلا کی تاریخ بہت لمبی تاریخ. شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اب ان کا سر کہاں، دھڑ کہاں، کسی کو پتہ نہیں. لیکن ایک جگہ انہوں نے کربلا میں، نجف عراق میں ایک جگہ کا نام نجف، نجف کے ساتھ اشرف لگاتے، جیسے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بولتے نا، شیعہ نجف اشرف بولتے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا جسم حضرت حسین کا یہاں دفن ہے، تو کعبے کی طرح اس کی عزت کرتے اور اس کا طواف کرتے. ہر سال حج کو جاتے تو وہاں ضرور جاتے شیعہ، اس کے بغیر ان کا حج نہیں ہوتا. تو بہرحال حضرت حسین کا سر یزید کے پاس بھیجا گیا. یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے. پھر کہاں دفن کی اللہ کو معلوم. ہم کیا کریں؟ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. یزید کو تم صحیح سمجھتے غلط سمجھتے، ہم سے تھوڑی پوچھے گا. انہوں نے جو کیا وہ بھگتیں گے. ہم تو کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہے، جنت کے نوجوانوں کے 2 سرداروں میں سے دونوں بھائی ہیں، پیارے رسول کے نواسے ہیں، ان کی فضیلتیں بے حساب ہیں. اتنا ہم مانتے. لڑائی میں جو کچھ ہوا
اچھا یہ برا غلط صحیح ہم کیوں بولیں ہیں؟ ہم اس کے تعلق سے خاموش رہیں، یزید کو گالی نہ دیں۔ یزید کے متعلق حضرت حسین کے بھائی نے جب کہا وہ نمازی ہیں، دین کی مجلس کرتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا، حضرت حسین کے بھائی ان کو شہادت دیتے، گواہی دیتے، ہم کیوں ان کو گنہگار کہیں؟ نہیں کہنا۔ کسی آدمی نے یزید رضی اللہ عنہ کہہ دیا، بڑا ہنگامہ ہوا بمبئی میں ادھر ادھر کہ صاحب واپس لو، کیسا بولے رضی اللہ عنہ، تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، ہم اگر رضی اللہ عنہ بول دیے تو کیا؟ یزید کے متعلق فضیلت، نبی کریم نے فرمایا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا سب کے گناہ اللہ معاف کر دیا۔ ایک طرح کی بہت بڑی خوشخبری۔ تو حضرت معاویہ نے اپنے زمانے میں بھیجا یزید کو، وہی کمانڈر تھے، ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ گئے، ابو ایوب انصاری بھی گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو پہلا لشکر جائے گا سب کے گناہ معاف، اور اس لشکر کے کمانڈر تھے یزید۔ تو ہم کیسے کہیں گے کہ یزید ناپاک ہے، یزید گنہگار ہے؟ نعوذ باللہ۔ اپنی زبانوں کو بچانا چاہیے۔ تو محرم کی حقیقت یہ ہے میرے بھائی، ہم کو جو باتیں معلوم ہوئی، محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ بات معلوم ہوئی۔ اور اللہ کے رسول چاہتے تھے 9-10 رکھنا، اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے۔ محرم کا مہینہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، عبادت کریں، روزہ رکھیں، نفل صدقات خیرات کریں، تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس لیے کہ محرم کا مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے میں اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اتنا ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ پر رکھے، کوئی بھی غلط لفظ اپنی زبان سے نکالنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اسلام کے لیے جان دی صحیح عقیدے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اپنے راستے میں قربانی دی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بدعت سے، ہر خرافات سے ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، سب کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم وأكبر۔